یہ لعنت کی نحوستیں تم پر پڑ رہی ہو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی دبئی جا کر مال کما رہے، کبھی سعودی جا کر مال کما رہے، کبھی ممبئی جا کر مال کما رہے، کبھی دلی اور کلکتہ کا سفر کر کے مال کما رہے، کیوں راتوں دن محنت کرتے ہو؟ اسی لیے نا کہ آنے والی میری نسلیں شاد و آباد رہے. سن لو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کمائے ہوئے مال پر تمہاری نسلیں شاد و آباد رہے گی. اگر اپنی نسلوں کو سکون و اطمینان کی سانس لیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار مت کرو. تم نیکی کرو گے، تمہاری نیکی کی برکتیں تم کو بھی ملے گی، تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی. نعرہ تکبیر. پاپ کرو گے، اگر پاپ کرو گے، گناہ کرو گے، اس کی نحوستیں تمہیں بھی ملے گی اور تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی. کیا تم اپنی اولاد کا بھلا نہیں جانتے؟ کیا تم اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہتے؟ کیوں جاتے ہو شراب کی اڈوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہو زنا کی اڈوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہو ناجائز تعلقات کی طرف؟ کیوں جاتے ہو گالی اور غسلوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہو رشوت کی طرف؟ کیوں جاتے ہو سود کی طرف؟ کیوں کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر اٹھاتے ہو؟ نماز کے وقت گھر میں بیٹھ کر کیوں ٹائم پاس کرتے ہو؟ آؤ آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کم سے کم نہیں کسی سے پیار کرتے، اپنی آنے والی نسلوں سے تو پیار کر لو. اس لیے کہ دولت کے بل پر کوئی بندہ نرم گدا تو خرید سکتا ہے. دولت کے بل بوتے پر انسان نرم گدے تو خرید سکتا ہے، لیکن دولت کے بل بوتے پر انسان سکون کی نیند نہیں خرید سکتا. اس لیے کہ سکون کی نیند دولت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آتی ہے، رب کے فضل و کرم سے آتی ہے. آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دل کے کانوں سے اپنے آقا کے فرمان کا مفہوم سنو اور لرز جاؤ. اللہ اکبر. ہم تو مطمئن ہے یار میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ حج بھی کر لیا ہے، الحمدللہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، الحمدللہ زکات بھی دے رہا ہوں. آؤ میرے بھائیوں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ آؤ سنو عبادت کرنے والوں اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائیوں کے اندر پاپ کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، بے باکی کی زندگی گزارنے والوں، رحم کر لو. میرا اللہ بے نیاز ہے، میرا رب بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر ساری دنیا پاپی ہو جائے، اس کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری دنیا پاپی تو زائد ہو جائے، اس کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. ہر آن اس کی نئی شان ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو اس کے حلق کے اندر، اس کے منہ کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر داخل کی جائے گی. اور جب اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر ڈالی جائے گی تو وہ چلائے گا، وہ چیخے گا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے حلق سے وہ زنجیر نکل کر اس کے سینے پر جائے گی، اور سینے کے اندر سے گزرتے ہوئے پیٹ میں، اور پیٹ سے گزرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل جائے گی. تھوڑا سا ذرا تصور کرو، تھوڑا سا ذرا خیال کرو. یہ کہانی قصہ نہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں کہ مذاق اڑا سکو، یہ کسی لیڈر کی بات نہیں کہ اس میں تعویلات کر سکو. یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو اپنی طبیعت سے کبھی بات کرتا ہی نہیں. بات ان کی نہیں ہوتی بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے. کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. اپنی جوانی پر اترا کر راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دینے والے میرے جوان، تو اتنا کمزور ہے اگر چائے کا ایک گرم گھونٹ غلطی سے تیری زبان پہ لگ جائے تو دن بھر تیری زبان جلن کرتی ہے، تیری زبان لقمے کا بار نہیں اٹھا پاتی. مجھے بتاؤ گھر کے چولہے پر پکنے والی چائے اگر گرم گرم ایک گھونٹ ہماری زبان پر غلطی سے بے احتیاطی کی وجہ سے لگ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہائے وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر. اللہ اکبر.
وہ زنجیر جو جہنم کی آگ کی بنی ہے، میرے سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، دنیا کی جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر تمہاری دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب دنیا کی آگ کی تمازت کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حلق میں وہ زنجیر ڈالی جائے گی، وہ بندہ کہے گا، اے فرشتوں کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اے فرشتوں کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ اے فرشتوں کیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا؟ اے فرشتوں کیا میں نے حج نہیں پڑھے تھے؟ اے فرشتوں کیا میں نے بار بار عمرے نہیں کیے تھے؟ وہ کون سے نیکی ہے فرشتوں جس کو میں نے ترک کیا تھا؟ فرشتے جواب دیں گے، تو لوگوں کے دکھانے کو سارے اعمال تو کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور جو اللہ کی نافرمانی تنہائی میں کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو اسی انجام تک پہنچاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائے گے؟ آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بے باکیاں اتنی ہو چلی ہے کہ اب جنت ہم بانٹنے لگے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برداشت کر سکو تو کہوں، لوگ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، میں کہتا ہوں جس کا چہرہ دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کے جنتی ہونے کی بھی کوئی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ اس کے جنتی ہونے کی بھی گارنٹی تمہارے پاس؟ آؤ، جن کو رسول پاک نے قطعی اور یقینی جنتی کہا تھا، انہوں نے بھی صرف چہروں پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عمل کی طرف پیش قدمی کی۔ میں نسبتوں کا منکر نہیں ہوں، واللہ جو نسبتوں کا انکار کرے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، لیکن غفلت میں سونے والی قوم کو ہم کب تک تسلیاں دیتے رہیں گے؟ ہم کب تک چہرے دکھا کر جنت بانٹتے رہیں گے؟ صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا تھا، اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ایسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، قرآن نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ایک صحابی بتا دو جو عمل سے پیچھے رہ کر کسی اور چیز پر ناز کرتا ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہوئے امام حسن بصری نے دیکھا تو پوچھا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا میں تو نواسا ہوں، نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی عمل کر۔ حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، اس کی عبادتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ رات کے شروع پہر میں سر سجدے میں رکھتی اور اذان ہو جاتی اور ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ عبادتوں کی کیفیت ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ عمل کے میدان میں کہاں؟ اللہ کا شکر ہے اس نے خوبصورت عقیدہ دیا ہے، لیکن اس خوبصورت عقیدے کے پیڑ پر عمل کے پھل بھی تو لگاؤ۔ یہ پودا، یہ پیڑ